يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی آج کی تراویح میں قرآن پاک کے تقریباً 14 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ پاؤ پارہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ کل 15ویں پارے کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بقیہ قرآن ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے سورہ یوسف کی تفسیر ذکر کی تھی، اور چونکہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ کافی طویل ہے، جتنا قرآن میں آیا ہے ایک دن میں بیان کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے مؤخر کر دیا۔ آپ نے سماعت کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے پوچھا کہ یوسف کے بارے میں بتائیں کہ یوسف کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سورہ یوسف کو جاری فرما دیا، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کے متعلق جو سورت آئی ہے یہ سورت پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ بات ہماری پہنچی تھی یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں زلیخا دیوانی ہو گئی، تو امیر کبیر خواتین جو تھیں، جو اس کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے تانا دینا شروع کیا تھا اور کہا تھا قد شغفہا حبا، کہ یہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک نوکر کے پیار میں پڑ گئی ہے۔ تو زلیخا نے کیا کیا، ان کو بلایا، جمع کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا اور ان سے کہا کہ تم اپنی چھریاں چلاؤ۔ جب انہوں نے چھریاں چلائیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان کے ہاتھ میں جو لیمو یا پھل تھا وہ نہیں کٹا، بلکہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں، انہیں احساس نہیں ہوا۔ یہاں رک کر کے میں تھوڑی سی تشریح بیان کر دوں۔ بعض عشاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ ان کو دیکھ کر لوگوں نے انگلیاں کاٹی ہوں، تو کیا یوسف علیہ السلام ہمارے نبی سے بھی زیادہ خوبصورت تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہی سوال حضرت عائشہ کے دل میں بھی آیا تھا۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ انہوں نے ایک دن تنہائی میں حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت یوسف تو اتنے خوبصورت تھے کہ عورتیں ان کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا وہ آپ سے کم خوبصورت تھے؟ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا؟ شمائل ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ نے میرے چہرے پر حجاب ڈال کر رکھے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ آپ نے ایک حجاب ہٹایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا حجرہ رات کے اندھیرے میں منور ہو گیا۔ اور پھر بعد میں جب کوئی پوچھتا کہ ہمارے آقا کیسے تھے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، فرماتی تم کمپیر کرنا چاہتے ہو یوسف کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر سرتاج کو، تو میں تمہیں بتا دوں کہ ان کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹیں۔ حضرت عائشہ کا جملہ ہے، فرماتی قسم خدا کی اگر وہ عورتیں میرے شوہر سرتاج کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ لیتی۔ یہ حضرت عائشہ کی زبان ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یقیناً تمام علماء کرام کا، مفسرین عظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے، بلکہ جو کوئی ایک مرتبہ دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں من رآہ فقد حابہ ومن خالتہ فقد احبہ،
حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ جو کوئی دور سے دیکھتا اس کے دل میں رعب بیٹھ جاتا تھا، اور اگر نزدیک آ جاتا تو حضور سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ حالانکہ حسن کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں مختصراً بات آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سفید رنگت والی تھی۔ حضور خود فرماتے ہیں میرا بھائی یوسف، اس کی رنگت سفید رنگ کی تھی اور اس کے حسن میں مٹھاس تھی۔ حضور فرماتے ہیں میرا حسن نمکین ہے، اللہ رب العزت نے مجھے گندمی رنگ عطا کیا ہے۔ گندم کہتے ہیں گیہوں، فارسی میں گیہوں کو کہتے ہیں۔ گیہوں والا جو کلر ہوتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت یوسف کو کوئی اگر دیکھنا چاہے تو ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت اور چمکدار سفید رنگت والے، لیکن حضور کا چہرہ ایسا تھا جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، نگاہیں آپ کے چہرے پر ٹکی رہ جاتی تھی۔ ایک صحابی کی روایت میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے سب سے آخری صحابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی، سارے صحابہ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ صحابی باحیات تھے۔ حج کے موقع پر لوگ جمع تھے، میدان عرفات میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی ہمارے درمیان ابھی بھی باقی ہے۔ لوگوں نے بلایا اور کہا کہ آپ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ذرا ان کا حلیہ بیان فرمائیں۔ چاہتے تو یہ پوچھ سکتے کہ کوئی حدیث سنا دیں، کوئی عبادت کے بارے میں بتائیں، کوئی چیز بتائیں، لیکن دیوانوں کا سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمارے آقا دکھتے کیسے ہیں وہ تو بتاؤ۔ لوگوں نے پوچھا حاجی ہیں، میدان عرفات میں ہیں، وہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بعد میں اسلام لایا، زیادہ زمانہ رسول پاک کا نہیں پایا ہوں، لیکن ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے میرے سامنے کھڑے تھے اور ڈر کر کے رعب میرے دل میں طاری تھا، تو میں آنکھ اٹھا کر کے آپ کے انگوٹھے شریف کو دیکھا تھا، آج تک اس انگوٹھے کی خوبصورتی کو میں بھول نہیں پایا ہوں، آج تک اس کے نور کو نہیں بھول پایا ہوں، تو چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ نے نبی پاک کا چہرہ ایسا بنا دیا کہ نہ اس جیسا حسین چہرہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں آ سکے گا۔ حضرت حسان بن ثابت یہی تو کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے حسین میری آنکھ نے کسی کو آج تک دیکھا ہی نہیں، اور کہتے ہیں اور دیکھتا کیسے، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلکہ آپ ہر عیب سے، ہر برائی سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ اس طرح آپ پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے اس طرح اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹیں، اور عورتوں کے دل میں برے خیالات، وسوسے، شیطانی وسوسے آئے، لیکن حضور پاک کے چہرے کا کمال یہ ہے کہ جو دیکھتا وہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا تھا، اور صرف آپ کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے لوگ آج بھی تیار رہتے ہیں۔ وہ نبی کتنا حسین ہوگا کہ جس کے نام پر آج بھی جان لٹانے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خواب میں ہی صحیح دیدار رسول نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق میں کہہ رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل میں ہیں، اور جب زلیخا کا یہ معاملہ ہوا تو جو امیر کبیر خواتین تھیں ان کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ پیدا ہوا، اور وہ کہنے لگیں، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے دیکھا یوسف کو تو کہا کہ یوسف علیہ السلام یہ کوئی انسان نہیں ہے، ما ھذا الا بشر ھذا ملک کریم، یہ تو اتنا خوبصورت ہے ہمیں انسان نہیں لگتا ہے، شاید یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا نیک فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کہا تمہیں معلوم اب ہو گیا ہوگا کہ کیوں میں یوسف کو اتنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد کے دن کچھ اس طرح ہوئے، وہ خواتین جو آپ کو دیکھنے آئی تھی ان کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو حاصل کر لیں، ان کے ساتھ غلط حرکات کریں، یا جو بھی معاملات تھے ان کی نیتیں بدل گئیں اور بار بار ان کو گناہ کی طرف دعوت دینے لگیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی
کیا دعا ہے جانتے ہیں؟ قرآن میں ذکر ہے، انہوں نے دعا کی اے اللہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ لوگ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اس سے اچھا میں جیل جانا پسند کروں گا۔ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں گناہ کی طرف، اس سے بہتر میں سمجھوں گا کہ تو مجھے جیل میں ڈال دے۔ ابھی جیل میں جانے سے پہلے حضرت یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں جیل کی دعا کی۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو قید میں ڈالنا پسند کرتے ہیں لیکن آزاد رہ کر نافرمانی کرنا پسند نہیں کرتے۔ لوگ میرا جسم، میری مرضی، میری آزادی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو مکفل کرنا پسند کریں گے لیکن آزاد رہ کر گناہ کرنا پسند نہیں کریں گے۔ بہرحال جب امیر لوگ جن کی وہ خواتین بگڑ رہی تھیں یا اس طرح کے حرکات انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ایک ہی حل ہے کہ یوسف کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ ہماری عورتیں بگڑنے نہ پائیں، اور متفقہ فیصلہ ہوا، عزیز مصر کے پاس مشورہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ کیسی جیل؟ بڑی خطرناک جیل، اس کی تفصیل تو نہیں ملتی لیکن وہاں پر سالوں سے پرانے قیدی رہ رہے تھے جہاں کوئی آسائش نہیں، جہاں کوئی نعمتیں نہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام جب اس جیل میں پہنچے، تفسیر میں ملتا ہے سب سے پہلے آپ نے جیل میں داخل ہو کر داروغہ کو مسلمان بنا دیا۔ جو جیل کا داروغہ تھا وہ کافر تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی اس زمانے میں۔ حضرت یوسف نے اس کو مسلمان بنایا اور رہتے رہتے دھیرے دھیرے آپ کے آس پاس بیٹھنے والے جوق در جوق آتے گئے، آپ کی باتیں سنتے گئے اور لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے گئے۔ بلکہ جو جتنے شرابی، برائی کرنے والے، سارے کرمنل جو اندر تھے وہ سب کے سب متقی اور پرہیزگار بننا شروع ہو گئے بنا کسی جرم کے۔ آپ کتنے دن رہے؟ 14 سال تک جیل کے اندر رہے۔ اللہ کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام، نبی ہیں، اس کے باوجود اللہ ایسی آزمائش میں ڈال رہا ہے کہ جیل میں 14 سال تک ہیں۔ آج ہم اچھا خاصا کھا پی رہے ہیں اور ہماری زندگیاں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہیں، اور آج لوگ عالم ہونے کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں علماء کرام سے کہ جب نبی کا وارث تمہیں کہا گیا ہے تو یہ بات سمجھ کے چلو کہ ورثے میں صرف عزت نہیں ملے گی، ساتھ میں انبیاء پر جو مشقتیں آئی ہیں وہ بھی تم پر آئیں گی، وہ مصیبتوں کی جھلک بھی تمہارے پاس آئے گی، تمہیں صبر کر کے دکھانا ہوگا، کیونکہ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ آزادی کے وقت میں ہندوستان کے اکثر علماء کرام جنہوں نے قربانیاں دیں، بتایا جاتا ہے فیض آباد سے لے کر دلی تک کوئی درخت ایسا موجود نہیں تھا، 1857 کی بات کر رہا ہوں، فیض آباد سے لے کر دلی تک جو شاہراہ جاتی ہے وہاں پر جتنے درخت تھے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ اتنی کثرت سے انگریزوں نے علماء کو مارا تھا، انہیں معلوم تھا کہ یہی لوگ مسجدوں میں لوگوں کو بیدار کریں گے جہاد کے لیے، اور پھر یہ مسلمان، ہندو، جتنے بھی ہندوستانی ہیں یہ ہم انگریزوں کے خلاف لڑیں گے، اس لیے سب سے پہلے علماء کو قتل کیا گیا۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی ذکر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اتنی مشقت، کیا آپ باپ کے لاڑ و پیار میں رہے، پھر اس کے بعد محل میں آئے، پھر جیل میں چلے گئے، اللہ اکبر، لیکن وہاں بھی آپ خاموش نہیں رہے، لوگوں میں تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن ایک اتفاق کی چیز ہوئی، قرآن کہتا ہے تو اس میں ایسے لوگ تھے جو پہلے شاہی محل میں کام کرتے تھے۔ ایک آدمی وہ تھا کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو انگور نچوڑ کر کے شراب پلایا کرتا تھا۔ شراب جو ہے انگور سے ہی بنائی جاتی، اور دوسرا جو شخص تھا وہ بادشاہ کے مطبخ میں جہاں کھانا بنتا ہے اس کے مطبخ میں وہ کھانا بنایا کرتا تھا، بلکہ روٹی بناتا تھا، نان بائی تھا پیشے سے۔ یہ دونوں بھی کسی جرم کے اندر آئے ہوئے تھے جیل کے اندر۔ ایک دن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں آپ، ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک کہتا ہے انی اعصر خمرا، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگوروں کو نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں، جو وہ کام کرتا تھا۔ اور دوسرا والا جو نان بھائی تھا وہ کہتا ہے وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، دوسرا والا کہتا ہے حضرت
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر ایک ٹوکری لے جا رہا ہوں، اس میں کچھ خبز رکھے ہوئے ہیں، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چل رہا ہوں، اوپر سے چیل آ کر کے، کوے آ کر کے اس روٹی کو کھا رہے ہیں، پرندے آ کر کے کھا رہے ہیں۔ عجیب و غریب خواب ہے، کیا تعبیر ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی شرط پہ میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، بتاؤ سب سے پہلے بتوں کی پوجا سے دور ہٹو گے، شرک سے توبہ کرو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو میں تعبیر بتاؤں گا۔ کاش آج کے جو لوگ تعویذ کرنے والے یا جتنے بابا ہیں ہمارے ہر گاؤں کھیڑے میں ملیں گے آپ کو، کاش جب ان کے پاس کفار و مشرکین آتے ہیں یہ بھی بات کہیں کہ میں تمہارا علاج اس وقت کروں گا جب تم کلمہ پڑھ لو، تو کثرت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ یہ ہندوؤں سے، کافروں سے اور محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسلمانوں کو جھڑکاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف نے شرط رکھی، کہا کہ تم کلمہ پڑھو گے، مسلمان ہوگے تو میں تعبیر بتاؤں گا۔ دونوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کے رب کو مانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے وہ شراب نچوڑنے والا خواب دیکھا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کو رہائی مل جائے گی اور اسی ڈیوٹی پر واپس وہ چلا جائے گا، اور دوسرا جس نے اپنے سر پر روٹیاں رکھی، چڑیا کو کھاتے ہوئے، کووں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، عنقریب اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دونوں سن کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حقیقت میں ایسا ہوا کہ جو بندہ اپنے سر پر روٹیاں لے جا رہا تھا، ایسا خواب دیکھا تھا، اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، اور شراب نچوڑنے والا جو بندہ تھا اس کو آزادی ملی۔ جب وہ جا رہا تھا یوسف علیہ السلام سے ملنے آیا، اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے خواب کی تعبیر آپ نے صحیح بتائی، اس کو سزائے موت ہوئی ہے، مجھے رہائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے جانا، جب بادشاہ سے ملاقات کرنا تو اس سے میرا ذکر کرنا کہ بنا کسی جرم میں میں کافی سال سے اندر ہوں۔ بعض روایتوں کے مطابق بادشاہ بھی بدل چکا تھا، سارا عملہ، سارا نظام جو ہے وہ چینج ہو چکا تھا۔ کہا کہ جا کر بتانا اسے کہ میں بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہوں۔ وہ شخص باہر نکلا، قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، جیسے ہی باہر آیا، رشتہ داروں سے ملا، گھر والوں سے ملا، واپس ڈیوٹی پر چلا گیا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتانا بادشاہ کو بھول گیا۔ اللہ، اکثر ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ جس نے آپ پر سب سے زیادہ احسان کیے ہوتے ہیں اسی کو آپ بھول جاتے ہیں۔ ارے انسان تو چھوڑو، سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ہم پر، اور انسان اللہ کو بھلائے بیٹھا ہے تو انسانوں کو کہاں سے یاد رکھے گا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ کب تک؟ 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، بلکہ 7 سال تک بھولا رہا۔ 7 سال تک اسے وہ بات یاد آئی ہی نہیں۔ اتفاق ایسا کہ 7 سال کے بعد بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٍ و7 سُنبُلَاتٍ خُضَرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ۔ عجیب و غریب خواب، شاید اس طرح کا خواب آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بادشاہ نے دیکھا خواب، قرآن کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہتا ہے کل رات میں سویا تھا، عجیب خواب دیکھا ہوں۔ ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے بتایا، پوچھا کہ کیا دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں میرے سامنے ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں، اور جہاں پر غلہ چارہ جمع کیا جاتا ہے 7 بڑے بڑے اس کے ڈھیر میں نے دیکھا ہے جو بالکل ہرے بھرے ہیں، چارہ رکھا ہوا ہے، چارے کے گٹھر 7 رکھیں، اور 7 جو ہے سوکھے گٹھر رکھے ہوئے میں نے دیکھا۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جو نجومی سامنے تھے انہوں نے اپنے اپنے حساب سے بتایا، اور تفسیر میں یہ بھی بات لکھی ہے، آپ سنیں گے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ بعض نجومیوں نے کہا بادشاہ سلامت، کبھی کبھار پیٹ خراب ہونے پر بھی الٹے سیدھے خواب آتے ہیں۔ تفسیر میں یہ بات لکھی، بادشاہ سے کہا گیا معدہ خراب ہونے کی وجہ سے بھی الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، یا ایسا ہی خواب ہے؟ لیکن بادشاہ کو تشفی نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی تو ہوگا میری رعایا میں جو صحیح تعبیر بتائے۔ تب وہ شخص جو شراب پلانے والا تھا اسے یاد آیا کہ 7 سال پہلے ایک یوسف نام کا شخص مجھے جیل میں ملا تھا جو اللہ کا نبی ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ذکر کرنا، میں بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک قیدی کو باہر لائیں، میں قیدی کو جانتا ہوں،
وہ خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اسے پیش کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ جیل سے باہر نکالا گیا۔ آپ بالکل شان و شوکت کے ساتھ شاہی محل میں آئے، بادشاہ نے بٹھایا اور عزت سے پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ملک میں، جہاں تک تمہاری سلطنت ہے، تمہارے ملک میں خوب ہریالی ہوگی، خوب بارش ہوگی، کھیتوں میں فصل جو ہے اچھی آئے گی، پھل اور غلہ خوب ہوگا، اور اس کے بعد والے جو 7 سال آئیں گے بالکل قحط سالی کے سال ہوں گے، بارش برسے گی نہیں اور سب کے سب پریشان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ حیرت زدہ تھا اور اسے لگا کہ یقیناً ہو سکتا ہے یہی خواب کی تعبیر ہے۔ پھر اس نے کہا، بادشاہ نے، آپ جب اتنے جانکار ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ ہی بتا دیجئے کہ آگے ہمیں کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں کہ قحط سالی کے دنوں میں ہم کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین پلاننگ بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ پورے ملک کے اندر اپنے فوجیوں کو پھیلا دو، ہر جگہ اپنے اپنے نمائندے مقرر کر دو، اور ہر جگہ جو ہے ایک بڑے بڑے گودام بنوا دو، جہاں پر غلہ جیسے ہی آئے گا ان 7 سالوں میں تو اس فصل کو کاٹ کر کے جتنا ضروری ہے اتنا ہی بیچا جائے اور کھایا جائے، باقی کا سٹور کر دیا جائے، باقی کا جمع کر دیا جائے، تاکہ آنے والے 7 سالوں میں وہ خزانہ کام آئے۔ یعنی خزانہ سے مراد سونا چاندی نہیں بلکہ کھانے والی اشیاء، کہ وہ کام آ جائے۔ حضرت یوسف کی یہ بات بادشاہ کے دل کو بھا گئی۔ بادشاہ کہتا ہے، آپ پہلے قیدی تھے یا جو تھے مجھے اس سے مطلب نہیں، آپ بہترین تعبیر بتانے والے ہیں اور اکنامک کے اعتبار سے اپنے ملک کے حالات پر بہترین آپ کی نظر ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ ہی ہمارے وزیر خزانہ بن جائیں۔ وزیر زراعت، وزیر خزانہ، یعنی جو ملک کی اقتصاد کو کنٹرول کرے۔ آپ کو باقاعدہ اپنے وزیروں میں سے ایک وزیر بنایا بادشاہ نے۔ بھائیوں نے گھر سے نکالا تو کنویں میں جبرائیل نے اٹھایا، اور پھر قافلے والوں نے وہاں سے لا کر بازار میں بیچا تو بازار سے سیدھا محل میں گئے، محل سے پھر جیل میں پہنچے، اور جیل سے سیدھا اللہ نے وزیر بنا دیا۔ قرآن میں فرماتا ہے اللہ، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، کہ اللہ اپنے معاملات پر سب سے زیادہ غالب ہے، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب وزیر بن گئے۔ 7 سال خوشحالی کے آئے، بہت ہریالی ہوئی، ہر طرف فصلیں آئیں، ان کو جس طرح آپ نے کہا تھا اس طرح سٹور کیا گیا، جمع کیا گیا۔ اب کنعان سے جہاں آپ کا خاندان رہتا تھا، آپ کے 10 بھائی اور آپ کے والد محترم، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ کے گھر سے نکل جانے کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا، جن کا نام تھا حضرت بنیامین، جن کی مزار پاک لبنان میں ہے، جس پر ابھی بم گرائے ہیں انہوں نے۔ حضرت بنیامین علیہ السلام بعد میں وہ نبی ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کے یہ چھوٹے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم میں اتنا روئے تھے، قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ بیٹے کی یاد میں اس قدر روئے، اللہ کے نبی نابینا ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ چھوٹا بیٹا حضرت بنیامین تھے تو انہی کو بہت زیادہ لاڈ و پیار سے اپنے پاس رکھتے تھے۔ 7 سال خوشحالی کے رہے، تب تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن جیسے ہی قحط سالی کا زمانہ آیا تو بادشاہ کی طرف سے پورے ملک میں یہ ندا دی گئی کہ کسی کو بھی غلہ چاہیے، جہاں جہاں معاملات چاہیے وہ آئیں ہمارے پاس اور آ کر لے کر جائیں۔ جہاں جہاں وہ چیزیں بنائی گئی تھی ان لوگوں کو ذمہ داری دی گئی، کہا گیا کہ آئیں اور لے کر چلے جائیں۔ اور لیکن اس کی چاوی، اس کا جو سسٹم تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی تھا کہ جس کو چاہے غلہ دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ کنعان سے وہ قافلہ چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ قحط سالی بہت آ گئی ہے، کھانے پینے کو معاملات نہیں ہیں، کہ جاؤ بادشاہ جو ہے غلہ بانٹ رہا ہے، جا کر لے آؤ۔ یہ 10 بھائی جو بوڑھے ہو چکے تھے، جن کی عمر کافی ہو چکی تھی، اب نکل پڑے، جو ان کے پاس تھیلیاں، جو کچھ جمع کرنے کی چیزیں لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرے بھائی یہاں پر آئے۔ آپ نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ میں خود ان کو غلہ بانٹنے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی ہیں آپ، پہنچے اس جگہ پر جہاں غلہ بانٹا جا رہا تھا۔
آپ نے دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا. قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. حضرت یوسف نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا, بتایا نہیں کہ وہ کون ہے, پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں. جب وہ آئے قریب تو ان سے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ ان سب نے بتایا فلاں بن فلاں 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 نام ہے. کہا گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا گھر میں ہم لوگ تقریباً 11 لوگ ہیں. کہا کون کون؟ کہا یہ ہم بھائی 9 بھائی ہیں, ایک چھوٹا بھائی ہے 10واں, اور ہمارے والد محترم ہیں, ٹوٹل 11 لوگ ہیں. حضرت یوسف نے کہا پھر نہ تمہارا چھوٹا بھائی آیا نہ تمہارے باپ آئے, صرف 9 لوگ آئے ہیں, تو غلہ تو نہیں ملے گا. جتنے تمہارے ممبر ہیں سب کے سب کو آنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے جب آپ بھی راشن لینے جاتے ہیں تو آپ کو اپنا راشن کارڈ دینا ہوتا ہے, کسی اور کے نام پہ آپ نہیں لے سکتے. حضرت یوسف نے کہا کہ ان کو لانا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں, نابینا ہیں, معذور ہیں, وہ نہیں آ سکتے. کہا ٹھیک ہے وہ باپ نہیں آ سکتے لیکن چھوٹا بیٹا جو ہے وہ تو آ سکتا ہے. اور فرمایا کہ ابھی تو میں غلہ دے رہا ہوں, لیکن دوبارہ جب غلہ ختم ہوگا لینے آؤ گے تو جب تک چھوٹا بھائی نہیں آئے گا تب تک غلہ نہیں ملے گا. حضرت یوسف نے یہ آرڈر جاری کیا اور فوجیوں نے حکم کی تعمیل کی. غلہ تو دے دیا, بھائی وہاں سے لے کر چل پڑے. جب واپس پہنچے آ کر کے باپ سے ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے. کہا ابا جان ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور چھوٹے بھائی کو وہ بلا رہے ہیں. کافی دن تک معاملات چلے, غلہ ختم ہوا. اب دوبارہ جانے کی باری آئی تو بھائی کہنے لگے اگر بنیامین ساتھ میں نہیں آئے گا تو غلہ نہیں ملے گا. حضرت یعقوب نے کہا اس سے پہلے بھی تم نے ایسا ہی کہا تھا کہ ہم کھیلنے کے لیے اپنے بھائی کو لے جا رہے ہیں اور اسے غائب کر کے تم آ گئے, لہٰذا ایک ہی بیٹا میرا چھوٹا باقی ہے, مجھے ڈر ہے کہ پھر اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. بھائی قسمیں کھانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے, اب بس ہمارے ساتھ چھوڑ کر کے تو دیکھیں. اور بادشاہ نے بلایا, ہم اپنی مرضی سے نہیں لے جا رہے. بہت مجبور کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ بنیامین کو, لیکن اللہ اس کا نگہبان ہو, اللہ اس کا محافظ ہو. حضرت بنیامین ابھی چھوٹے ہیں اور چہرے میں شباہت حضرت یوسف کی تھوڑی تھوڑی ہے. بھائی جو ہے اٹھائے اور لے کر چل پڑے اور پہنچے اس جگہ پر. فوجیوں کو حکم تھا کہ جب وہ غلہ لینے آئے تو وہاں نہیں دینا بلکہ ان کو محل کی طرف بلانا. اللہ اکبر. فوجیوں نے بتایا کہ یہاں تمہیں غلہ نہیں ملے گا بلکہ باقاعدہ وزیر خزانہ تم سے خود ملنا چاہتے ہیں. بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا دشمنی ہے وزیر خزانہ کو, کبھی بھائی کو لانے کہتے ہیں کبھی محل میں بلاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے جیسا حکم ہوگا پہنچیں گے. وہ قافلہ جب محل کی طرف پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا چھوٹا بھائی آیا ہے تو مسکرا اٹھے. میں نے کل ہی ذکر کیا تھا کہ باقی کے جو بھائی تھے یہ ایک اور ماں سے تھے اور بنیامین علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں غلہ ان کو بانٹوں گا. خود اپنے ہاتھ سے غلہ ان کو تقسیم کیا, اپنے ہاتھ سے چیزیں دینے لگے. اور قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے جو سونے کی کٹوری تھی جس سے وہ غلہ بانٹا جاتا تھا وہ حضرت بنیامین کی تھیلی میں چھپا کر رکھ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم واپس چلے جاؤ. بھائی غافل تھے, انہیں معلوم نہیں تھا, وہ نکل پڑے. جیسے ہی محل سے باہر جا رہے تھے ندا آئی ایتھا العیر انکم لسارقون. پکارا گیا کہ محل میں جو ہے شاہی کھٹوری ہے وہ چوری ہو گئی ہے, وہ چوری ہو گئی ہے, لہٰذا سارے دروازے بند کر دیے جائیں. اللہ اکبر. سارے دروازے بند کر دیے گئے. یہاں رک کر کے میں ایک بات بتاؤں, آپ میں سے کچھ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک نبی نے دھوکہ کیا, ان کی تھیلی میں کٹوری رکھی اور پھر جو ہے سوال کیا. دھوکہ نہیں ہے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو بتانا چاہتے تھے اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں تک بلانا چاہتے تھے. اور نبی جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے, وہ جو بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کٹوری چھپا دی. اب ہر ایک کی تلاشی لی جانے لگی. جیسے ہی تلاشی لی گئی بنیامین کی تھیلی میں وہ سونے کی کٹوری مل گئی. حضرت یوسف نے کہا اس بچے کو گرفتار کر لو. سارے بھائی رو پڑے اور کہنے لگے کہ معاف کر دیں, پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم ہمارے ایک بھائی کو لے کر کے گئے تھے اور ہم نے اس کو گما دیا تھا, اس کا قتل ہو گیا تھا. اب یہ دوسرا بھائی منت سماجت کر کے باپ سے مانگ کر لائے ہیں, اس کو بھی اگر آپ گرفتار کر لیں گے ہمارے باپ ہمیں اپنے گھر میں قبول نہیں کریں گے.
ہمارے باپ معاف نہیں کریں گے، لہٰذا بہت رونے لگے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کثرت سے ذکر کرنے لگے، کہنے لگے کہ آپ معاف کر دیں، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے ان سے ارشاد فرمایا کون سے بھائی کی بات کر رہے ہو؟ ان بھائیوں نے کہا ہمارا ایک اور بھائی تھا۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم لے کر گئے تھے، وہ ہم سے غائب ہو گیا، بھیڑیا نے اسے کھا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قریب ہو کر کے اپنے چہرے کو پیش کرتے ہوئے کہا کیا یہی تو نہیں یوسف ہے؟ قرآن کہتا ہے سارے بھائی کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا یوسف تم ہی ہو؟ حضرت یوسف نے مسکرایا اور فرمایا قال انا یوسف وهذا اخی، ارے دیوانوں میرے بھائیوں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ بنیامین میرا چھوٹا بھائی ہے۔ کہا پھر اس طرح آپ وزیر خزانہ کیسے بن گئے؟ آپ فرماتے ہیں قد من اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ اس کنویں سے نکال کر آج مجھے وزیر خزانہ بنا دیا ہے، اس بڑے مقام پر رکھا ہے۔ وہ سب کے سب گر پڑے، رونے لگے اور کہے ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو ان کو سزا دے سکتے تھے، جیل میں داخل کر دے یا پھر جو سزا اس زمانے میں ہوتی، اس شریعت میں ہوتی آپ دیتے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف فرمائے گا، اللہ معاف فرمائے گا، میں بھی معاف کرتا ہوں، اللہ بھی معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر آؤ، میری ذمہ داریاں بہت ہیں محل میں وہاں تک نہیں آ سکتا، والد محترم کو گھر سے لے کر یہاں تک آؤ، ان سے ملاقات کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ سارے بھائی خوشی خوشی بنیامین کو چھوڑ کر واپس پلٹ آئے۔ آنے سے قبل ایک اور چیز قرآن میں ذکر ہے، آنے سے قبل انہوں نے کہا وزیر خزانہ یوسف ہمارے بھائی، ہمارے باپ تو نابینا ہیں، معذور ہیں، وہ چل کر کے نہیں آ سکتے، کیسے ہم ان کو لائیں گے؟ ہم کیسے لائیں گے؟ لہٰذا کوئی سبیل بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جبوں میں سے ایک جبہ باہر نکالا، کہا کہ اسے لے جاؤ اور اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں میں جو بینائی ہے واپس آ جائے گی۔ سارے بھائیوں نے کہا ایسے کیسے پاسبل؟ نہیں، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اعمال کچھ الگ ہوتے ہیں۔ وہ کرتا اٹھایا، بڑے سنبھال کر کے لے کر چل پڑے۔ قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے ادھر یہ لے کر چل پڑے محل سے، مصر سے، اور ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں ٹہلنے لگ گئے، اور گھر والے جو تھے نوکر چاکر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کیا بات ہے، آپ بے چین لگ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے تقریباً 100 میل دور تھے یہ لوگ، اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ لوگ پہنچے، پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا سارا واقعہ، اور وہ کرتا ان کے چہرے پر جیسے ہی ڈالا حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ گئی۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، قرآن کہتا ہے جیسے ہی ان کے چہرے پر اس قافلے نے لا کر وہ کرتا ڈالا، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر ان کی بات مان کر سارے بیٹوں کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ جب مصر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بالکل شاہی سطوت کے ساتھ، بالکل شاہانہ استقبال کے ساتھ آپ کے راستے میں چیزیں بچھائے ہوئے ہیں اور استقبال کے لیے شہر سے باہر آ کر کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے گلے لگایا، خوب روئے، سارے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد محل کی طرف جب گئے، قرآن کہتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر جب براجمان ہوئے، سارے کے سارے جو رعایا اس زمانے میں تھے، یہ منظر دیکھ کر، یہ ماحول دیکھ کر ایک عجب منظر طاری تھا، اور خود بخود تمام کے تمام لوگ سجدہ تعظیمی میں گر پڑے۔ سجدہ تعظیمی اس زمانے میں جائز تھا، ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ اس طرح شراب ہماری شریعت میں پہلے جائز تھا، بعد میں حرام ہوا، ویسے ہی سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں سب لوگ گر پڑے. اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا اے یوسف بچپن میں تو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس کی تعبیر آج یہی ہے کہ سارے بھائی تجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہی اس کی تعبیر ہے. قال هذا تأویل رؤیا من قبل، کہا کہ یہی خواب کی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے. اب اس واقعے کے اندر بس ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں جو ہمارے عقائد اہل سنت سے ہیں. بعض لوگ طرح طرح کی چیزیں سمجھتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ لوگ اہل سنت والجماعت والے من گھڑت عقیدے رکھتے ہیں، ادھر ادھر کی کتابوں سے رکھتے ہیں. نہیں، بلکہ تم پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا ہمارے عقائد قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. پہلی چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ حضرت یعقوب کے آنکھوں پر پڑتا ہے تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آتی. حضرت یوسف کا جبہ ہے، نہ اس میں کوئی دوائی لگی ہے، نہ آپریشن ہو رہا ہے، کچھ نہیں. پتا یہ چلا، مفسرین فرماتے ہیں نبی کے بدن سے جو چیز لگ جائے اللہ تعالیٰ اس چیز کو مبارک بنا دیتا ہے. پھر وہ اتنی برکت والی چیز ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئیں. اور یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ کوئی معمولی انسان ہے نہیں، وہ بھی ایک نبی ہیں. تو میں کہتا ہوں جب ایک نبی کا جبہ نبی کو فائدہ دے سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کا مبارک ہم امتیوں کو کیسے فائدہ نہیں دے سکتا؟ اسی لیے تو ہم جب دیکھتے ہیں ادب سے اسے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. بلکہ ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا حدیث میں فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور کے کچھ داڑھی شریف کے بال رکھے ہوئے تھے، منہ مبارک رکھے ہوئے تھے. میرے پاس دور دراز سے لوگ بعد میں آتے تھے کہ پیٹ درد کی شکایت ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے. میں گھر میں اندر جاتی، ان بالوں کو دھو کر اس کا پانی پلا دیتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا. حضور کے بالوں کی برکت ہے. خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے خالد بن ولید، جس جنگ میں جاتے ہو کبھی ہارتے نہیں، ہمیشہ فتح یاب ہو کر کے آتے ہو؟ خالد بن ولید نے کہا کہ یہ کمال میرا نہیں ہے، بلکہ میرے سر پر ایک ٹوپی ہے جس میں حضور کے منہ مبارک میں نے سل کر کے رکھے ہیں. جب جب وہ ٹوپی پہن کر جنگ میں شرکت کرتا ہوں اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگی ہوئی چیزیں. اور دوسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے چل پڑے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے، کنعان جارڈن کے پاس ہے. مصر کہاں ہے؟ کافی دور کا فاصلہ ہے. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ وہ 100 میل دور ہیں. پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اگر یہاں سے پکاریں گے تو حضور نہیں سنیں گے؟ یقیناً جب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں تو ہم غلامان مصطفیٰ کے آقا مدینے میں بیٹھ کر ہمارا درود و سلام ضرور سنتے ہیں. ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عقائد اہل سنت والجماعت پر کاربند رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.